بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ 7 میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ سورہ پارہ 33 میں ہے۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ کے انتقال کے کافی عرصہ بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالات کو خوب جانتے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار لوگ اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا لیا۔ آخر جب طالوت اپنی فوج لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، زیادہ سے زیادہ ایک چلو پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پار اتر گئے تو کہنے لگے، ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے اور جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا، وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کہ مر مٹے مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹے، ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا۔ ان کو دانائی اور مخدوموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری زرع بنا کر یوں جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھے اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کرے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح کے 2 آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، آپ گھبرائے نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 ہے۔ اب یہ 1 دمبی کو بھی لینا چاہتا ہے۔ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم سے دمبی مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچ جاتے ہیں، مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے یہ میرا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہش پر نہ چلنا، ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم فرمانی کرنے لگا تو اللہ نے اس کو خبردار کیا کہ ہفتہ میں 1 دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعہ تک شکار کیا کرو، 1 دن اللہ کی عبادت کے لیے رکھ دو۔ اور یوں اللہ نے اس کا امتحان لینا شروع کر دیا۔
وہ اتوار سے لے کر جمعہ کے دن تک مچھلیاں پکڑتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہیں آتی، ہفتے کے دن دیکھتے تو اس کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے بھڑکایا کہ میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ تو پھر اس شخص نے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکال، اور یہ اعلان کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہے اس طرف ہو جائے۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے ان لوگوں کو بار بار کہتے رہے اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ لوگ ان پر ہنسنے لگے کہ ہم پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ پوری رات وہ لوگ اللہ کے نیک بندوں پر ہنستے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ اللہ کے بندوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی بھی لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہ لوگ دیوار پر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگے، سارے کے سارے وہ لوگ بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان نیک بندوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور خوب رونے لگے، اللہ سے معافی مانگا۔ اور یہ لوگ 3 دن تک عذاب میں رہے اور پھر مر گئے۔ ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چرند پرند پہاڑ لوہا سب ہمارے تابع ہو جائے، مگر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، دل کی خواہش پر نہ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔